بات ہوگی یہاں شیعہ مسنگ پرسنز. صرف قومیت کی بنیاد پر یہاں لوگ نہیں اٹھائے جاتے. مذہب، فرقہ واریت، انتشار، تعصب اور شیعہ مسنگ پرسنز اسی چکی میں پس گئے. میں اس وقت بلاؤں گی یہاں پر شیعہ مسنگ پرسن فیملی میں سے فرح ابرار کو کہ وہ آئیں ہیں اسٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، یا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، جو ہر وقت جہاں بیان کرتے ہیں آج اس اسٹیج پر بھی بیان کر دیں. فرح ابرار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضران محفل کو السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کے یہاں صاف جو بھی موجود ہیں، صارفین حضرات، ان سب کی ارکانیت اسمبلی والے بھی موجود ہیں، کہ پہلی مرتبہ مجھے یہاں اس اسٹیج سے بولنے کا موقع مل رہا ہے. جیسے کہ میری بہن نے کہا کہ مجھے یہاں اپنے حال دل کو بیان کرنا ہے. شیعہ مسنگ پرسنز کی جانب سے، فیملیز کی جانب سے میں یہاں موجود ہوں. ایک مسنگ پرسن ابرار احمد رضوی کی وائف. 19 ستمبر 2019 سے میرے شوہر لاپتہ ہیں. لاپتہ نہیں کہا جائے گا، اگر کوئی بندہ باہر گیا اور کھو گیا وہ لاپتہ ہو گیا. لیکن آپ گھر میں آئے، چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں گھر میں دروازوں کو توڑ کے داخل ہوئے، بڑے بڑے اسلحے کے ساتھ کہ بچے سہم جائیں. اس کے بعد آپ ان کے سوتے ہوئے باپ کو اٹھا کر لے گئے. تو یہ اغوا کہلائے گا، یہ لاپتہ نہیں کہلائے گا. آپ نے ان کو اغوا کیا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد آپ نے بتایا بھی نہیں. میں پوچھتی رہی کہ میرے شوہر کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بی بی تھوڑی دیر بعد ان کو چھوڑ دیں گے. لیکن تھوڑی دیر آج تک نہیں ہوئی. میرے شوہر کے جانے کے 7 مہینے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی اور وہ 1 سال کی ہو گئی، جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہی ہے. میرے 3 بیٹے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں مما بابا ایسے کہاں چلے گئے کہ بابا ہم سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے، ہم سے بات بھی نہیں کر سکتے. آخر ایسا کون سا جرم ہے؟ یہ کیسے ریاستی ادارے ہیں؟ یہ کیسا پاکستان کا قانون ہے؟ یہ بچے پوچھ رہے ہیں. یہ پاکستان کا مستقبل ہے جو سوال کر رہا ہے آپ سے کہ بتائیے کیا یہی پاکستان کا قانون ہے کہ جب دل چاہے جس کے گھر میں آپ داخل ہوں اور جس کو دل چاہے اٹھا کے غائب کر دیں، لے جائیں اور فیملیز کو نہ بتائیں؟ خدارا ہمارے جوان دہشت گرد نہیں ہیں، محب الوطن پاکستانی جوان ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے وطن سے محبت کی ہے. یہ دہشت گرد نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ دہشت گرد آتا ہے، چائے پی کر چلا جاتا ہے، لیکن آپ کے اپنے ملک کا محب الوطن جوان غائب کر دیا جاتا ہے. یہاں وہ مائیں بھی موجود ہیں، وہ باپ بھی موجود ہیں کہ جو سوچتے تھے کہ ہم ان پہ جوان کر رہے ہیں، جوان ہمارے بیٹوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے. ایک بوڑھا باپ یہاں اپنے بیٹے کی تصویر لے کر موجود ہے. کیا اس کا بڑھاپا اسی وقت کے لیے ہے کہ در بدر بھٹکے اپنے بیٹے کی تلاش میں 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے؟ کون سا ایسا جرم ہے جو آپ لوگ ثابت نہیں کر پاتے ہیں؟ کیسے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ آپ بتاتے نہیں ہیں؟ کیا قانون کوئی نہیں اس ملک میں؟ کیا عدالتیں نہیں ہیں، ختم ہو چکی ہیں، یا آپ کو اعتماد نہیں رہا عدالتوں پہ؟ آپ اگر کوئی جرم کیا ہے تو ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ عدالت میں پیش کیا جائے، ان کے جرم کو بتایا جائے، انہیں جس طرح کی سزا دینی ہے جو بنتی ہے آپ ان کو سزا دیں. لیکن خدارا معصوم بچوں کے ذہنوں میں اپنے خلاف یہ باتیں نہ ڈالیں کہ ہمارے ملک کا قانون کیسا ہے اور ہمارے ریاستی ادارے کیسے ہیں. یہاں وہ مائیں بھی آتی رہی ہیں کہ جو جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئی ہیں، جن کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے لیکن ان کے بچے نہ ملے. کچھ مائیں تو ایسی ہیں جو علالت کے عالم میں اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھنے کے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس کا بیٹا نہیں آیا. کچھ باپ ایسے ہیں جو اس وبا کا شکار ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. ہم نے ہاتھ جوڑے، ہم روڈوں پہ بیٹھے، ہم نے کہاں کہاں دروازہ نہیں کھٹکایا، باپ بیمار ہے اور کرونا کی وبا کا شکار ہے. خدارا ایک مرتبہ ملا دو، بوڑھے باپ کو اس کے جوان بیٹے سے ملا دو. لیکن نہیں، کسی کو ترس نہیں آیا. وہ باپ تڑپتا ہوا جو دروازے پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا تھا اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا. یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ میں کہوں گی کہ تیسری لہر
इतनी तेज़ी से आ रही है कि जिसने वज़ीर आज़म साहब को भी अपनी लपेट में ले लिया। मैं सोचती हूँ शायद अब आपको इस बात का एहसास हो जबकि आप इस बीमारी से गुज़र रहे हैं। देखिए, आपका कानून अलग है, लेकिन एक और है जिसका कानून पूरी दुनिया, पूरी कायनात पे चल रहा है। उसके कानून से कोई नहीं बच सकता। वो परवरदिगार के जब आपकी रस्सी खींचने पे आए तो आप मुंह के बल जा गिरेंगे। खुदारा इंसानों पे रहम करे ताकि वो परवरदिगार आप पे रहम करे। खुदारा बता दीजिए ये बच्चे कहाँ हैं, ये जवान कहाँ हैं। एक बाप के जो दिल का मरीज हो गया अपने बेटे को 5 साल से ढूंढ रहा है, वो मुझसे कहते हैं बेटा बताना कि मेरा बेटा 5 साल से लापता है और 18 साल का भी नहीं हुआ था जब उसे उठा के ले गए थे। यहाँ माएँ भी मौजूद हैं, बाप भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं, भाइयों का भी मजमा है। ज़रा एक वक्त को सोचें कि अगर हमारा कोई प्यारा थोड़ी देर के लिए चला जाए और देर से घर पे आए तो क्या हालत हो जाती है। यहाँ वो वालिदैन 5-5 साल से मुंतज़िर है, 6 साल हो गए हैं। खुदारा बता दीजिए, अगर आपने मार डाला है तब भी बता दीजिए कि आपने उनको मार दिया है, ताकि हमारी जिंदगियाँ इस तरह रोडों पे रुलते हुए ना गुजरे, ताकि हमारे बच्चों का बचपन बर्बाद ना हो, ताकि हम अपने बच्चों को बता दे बेटा अब यतीमों जैसे नहीं जीना बल्कि अब यतीम ही हो गए हो। बस हम ये कहते हैं कि आप भी औलाद वाले हैं। ये रियासती इदारे, जैसा कि इसने कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा है, हम कभी अपने मुल्क के कानून के खिलाफ ना गए हैं ना कभी जाएंगे। अगर आपकी निगाह में कोई मुजरिम साबित है तो आप सजाएं दीजिए, अदालत में लेके आइए। हम कितनी दरख्वास्तें दे चुके हैं, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। हम माएँ बहनें हैं, हमारे घर के वाहिद कफील गायब किए गए हैं। हम कमाएं, घर का गुजारा करें, बच्चों को पालें या रोडों पे धरने दें। क्या आपको हमारा एहसास नहीं है? मैं इस मुल्क की बेटी हूँ जो दर बदर भटक रही हूँ। आप कश्मीर की फिक्र करते हैं, वहाँ की माँ बहनों का ख्याल आपको है, लेकिन आपको अपने मुल्क की माँ बहनों का ख्याल नहीं है कि जो बीमार है, व्हीलचेयर पे है, मासूम बच्चों को लेके रोडों पे आ रही है। सिर्फ आपसे एक ही तो मुतालबा कर रही है ना, ये हमारे प्यारों से मिलवा दीजिए, हमारे प्यारों को सामने लेके आ जाइए। 5-5 साल हो गए हैं, नहीं मालूम किस हाल में है, नहीं मालूम कि इस वबा का शिकार तो नहीं हो गए हैं, नहीं मालूम कि कब आएंगे। खुदारा रहम कीजिए, मेरी यही अपील है, रहम कीजिए। लेकिन अब हम माएँ बहनें थक चुके हैं। हम ये कहते हैं कि घर में बैठकर पल पल मरने से बेहतर है कि हम रोड पे एहतजाजी धरना देकर बैठ जाएं और वहाँ से या हम अपने प्यारों को लेकर उठें या अपनी लाशें लेकर उठेंगे। हमने 2 अप्रैल तमाम शिया मिसिंग पर्सन्स ने ये फैसला किया है, फैमिलीज़ ने, कि 2 अप्रैल को हम माएँ बहनें अपने मासूम बच्चों के साथ रोड पे एहतजाजी धरना देंगी। मैं हाथ जोड़ के आप तमाम हाज़रीन महफिल से ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे हमारे सियासी अरकान भी मौजूद हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगी कि खुदारा हम मज़लूम माओ बहनों का साथ दें। 2 अप्रैल हमारे एहतजाजी धरने में अपनी शिरकत को लाजमी बनाएं और आकर यकजहती का मुजाहरा करें और बताएं कि मिसिंग पर्सन है, कोई मजहब या कोई कानून या कोई इस तरह का इदारा नहीं। मिसिंग पर्सन एक है, सबके लापता अफराद को सामने लेकर आया जाए, हमारा यही मुतालबा है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़रा। वाकई ये सूरत हाल है जिन घरों में ख़वातीन के साथ या तो वहाँ विडो है, यतीमी की ज़िंदगी गुजारे या ना गुजारे, जो इस कशमकश में वो गुजरती हैं। मैं दावत देना चाहूँगी, हमने दावत दी थी मरीम नवाज़ शरीफ को और उन्होंने हमें ऐसे वादा भी किया था कि आएंगी, लेकिन अचानक उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। और उन्होंने अपनी पार्टी के जो लीडरान की जो क़यादत है उनमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, मैं चाहूँगी कि वो आए और अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मुंतज़मीन को कि इतने अहम तरीन मौजू पर ये सेमिनार किया जा रहा है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं और गुरबत से लेके बेरोज़गारी और महंगाई और तमाम दूसरे मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है जिसको शर्मिंदगी का बाइस
ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر ان سب کو جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہے، کہ یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ ندامت اور شرمندگی کا باعث ہے. کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو یہاں پہلے 9 سال کوئی قانون نہیں تھا، اور 9 سال کے بعد ایک آئین بنا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کے بعد بھی مارشل لا لگ کیا اور زیادتی ہوتی رہی اور ایسٹ پاکستان ہمارے سے الگ ہو گیا. لیکن یہ جو ایک نیا سلسلہ مسنگ پرسنز کا، یہ پہلے میرا خیال ہے یہ پچھلے 15-20 سال میں، آپ نے صحیح کہا، جنرل مشرف کے زمانے میں اس کی ابتدا کی گئی، جب کچھ نہیں سمجھ آیا کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. پہلے تو سیدھا سیدھا اندر بند کر دیتے تھے، تو جیسے جیسے عدالتیں تھوڑی بہت آزاد ہوئیں، میڈیا تھوڑا بہت آزاد ہوا، واپس دبا دیا گیا، وہ اور بات ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے عدالتوں میں ایسے جج آئے اور ابھی بھی ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں، اور میڈیا میں باوجود اس کے کہ ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مطیع اللہ جان جیسے لوگ جن کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں. اور یہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسی دن رات کو آرڈر کر دیا تھا کہ مطیع اللہ جان کو ریلیز کر دیا جائے، لیکن انہوں نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو اٹھا کے کون لے کے گیا تھا. اور ان سے بھی پوچھ گچھ ہوئی کہ بھائی مطیع اللہ جان کو اٹھا کے کیوں لے گئے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مطیع اللہ جان کو رہا کر دیا جائے، اصل مسئلہ تھا کہ ان کو اٹھا کے کیوں. یہ ایک بہت بڑی ایک میرا خیال ہے ایگزامپل بن سکتی تھی، اور اس کو آگے لے کے. ابھی انٹروڈکشن کراتے ہوئے میری بہن نے کہا میں گورنر بھی رہ چکا ہوں، اور 2017-2018 میں گورنر تھا، اس سے پہلے منسٹر بھی تھا. انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ بڑے شرمندگی کے ساتھ کہ ویسے سب سے زیادہ مسنگ پرسنز ہماری حکومت کے دوران تھے. تو میں نے اس وقت تو نہیں ان کو کہا یہ کیا ہمارے لیے خبر ہے کہ سویلین حکومتیں جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں مسنگ پرسنز کے لیے؟ تو اگر تو وہ رسپانسبل ہیں تو میں پوری رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ ہمارے دور میں. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، چاہے ہم حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں. اور چونکہ میں مریم نواز شریف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ویسے بھی ان کا ترجمان ہوں، تو میں یہ بتا دوں کہ ہم نے ضرور بیٹھ کے، جب ہم نے یہ جدوجہد کا آغاز کیا اس کیمپین کا، کہ یہ وہ کون سے مسئلے ہیں جو سب بات کرتے ہیں، سارا پاکستان کرتا ہے، مہنگائی کی، بے روزگاری کی اور دوسری چیزوں کی، لیکن وہ کون سے مسئلے ہیں جو اس ملک میں ہمارے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اور اس میں یہ مسنگ پرسن سب سے سر فہرست ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگل کا قانون ہے. یہاں کسی کو بھی کوئی اٹھا کے، تو آئین کا تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آئین کو تو صرف اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو اپنی ضرورت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے. پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، یہ بالکل پروو ہو گیا. تو ایسا مسئلہ کون سے مسائل ہیں، تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ مسنگ پرسنز پر آپ مریم نواز آواز بلند کریں گی. اور سب سے پہلے کوئٹہ میں 25 اکتوبر کو، کیونکہ بلوچستان کے سب سے زیادہ مسنگ پرسنز ہیں، اور ہم نے ڈھونڈ کے وہاں جو مسنگ پرسنز کی فیملیز تھیں ان کو وہاں سٹیج پر بلایا، ان کی بچیوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو سٹیج پر. جب مریم نواز نے تقریر شروع کی ہے تو سب سے پہلے یہ بات کی ہے مسنگ پرسنز کی، اور یہ کھڑے ہو کے یہ کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کے لیے آواز بلند کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کس طرح سے پریشر آنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جب ان کا کیمپ لگا تو ادھر بھی مریم نواز گئیں، اور اس کی وجہ سے، اس ریاکشن کی وجہ سے فواد چودھری، شیریں مزاری اور دوسرے وزراء نے بات کرنی شروع کی. حالانکہ ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں، ہماری وفاقی حکومت کے پاس، کہ وہ فیصلہ کر سکیں. مجھے 100% میں اس چیز سے متفق ہوں کہ شیریں مزاری بالکل اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہی ستم ظریفی ہے کہ باوجود اس کے، مجھے عمران خان کا نہیں پتہ، لیکن عمران خان وہی کریں گے جو ان کو کہہ دیا جائے گا، کیونکہ ان کو حکومت کرنی ہے، اور اس وقت تک حکومت کرنی ہے جب تک سلیکٹرز ان کو حکومت کرنے کا موقع دیں گے، اور وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے جس سے سلیکٹرز ناراض ہوں. تو ظاہر سی بات ہے، لیکن شیریں مزاری اور کچھ ایسے وزراء ہیں جو صحیح معنوں میں اس ملک میں ایک خاص طور پر مسنگ پرسنز کے حوالے سے جن کا دل بالکل ان کے ساتھ ہے.
کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ اس حد تک کوشش نہیں کر سکتی ہیں، اور اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ان پر ڈپینڈ کرنا چاہیے کہ کل کو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ رضا ربانی صاحب ہمارے سینئر ترین پارلیمنٹیرین اور سینئر ترین سیاستدان ہیں، تو میں ایک چیز جو ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے فورم سے اگر کوئی پارلیمنٹری کمیٹی اسپیسیفکلی آن مسنگ پرسنس بنے، اور وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے قانون سازی اور ایک ہوتا ہے سمبولک، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ یہاں جس طرح سیمینار میں آئے ہیں اپنے ساتھ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اپنے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور ان کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فورم سے، سینٹ کے فورم سے اگر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں اور اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی ہوں اور اس میں ایک ڈائلاگ اوپن کریں۔ ابھی جس طرح عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم واپس یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مسنگ پرسنز پر سب سے پہلے کمیٹی بنائیں اور اس کی ایک ڈیڈ لائن ہو، اس میں ایک بالکل کلیئر کٹ مینڈیٹ ہو کہ ایک بنیادی چیز، کوئی چیلنج نہیں کر رہا کہ کس نے کیا کیا ہے، کون سی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن جب ہمارا آئین ہے ہر چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، ہر غلط کام کو ایڈریس کرنے کے لیے، چاہے وہ مرڈر ہے، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ ڈکیتی ہے، تو پھر مسنگ پرسن جو اٹھائے گئے ہیں انہوں نے ان کی نظر میں کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے غلط کام کیا تو ان کو پیش کریں۔ اور میرا خیال ہے رضا ربانی صاحب جو میں مریم نواز شریف سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی کہوں گا کہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ ایک مینڈیٹ ہونا چاہیے اور ڈیڈ لائن کے ساتھ، کیونکہ یہ لنگر آن نہیں ہو سکتا کہ جی چل رہا ہے، سالوں سال چل رہا ہے۔ کیونکہ ابھی میں نے بہنوں کو سنا یہاں بات کرتے ہوئے اور ان کا جو درد ہے وہ ظاہر سی بات ہے ابھی ہم چلے جائیں گے تو وہ محسوس کرنا بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، پاور سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں، اور ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم ابتدا کر سکتے ہیں مسنگ پرسنس کے حوالے سے، کیونکہ کس نے کہا تھا منتظمین میں سے کسی نے کہا تھا کہ صرف مسنگ پرسنس پر بات کرنا، تو مسنگ پرسنس ہی پر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کوئی ایک بنیادی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لیں کہ مسنگ پرسنس کا ہم لے کے کیس جائیں گے اور اس کو ہر فورم پر، چاہے اس کے لیے ہمیں انٹیلیجنس ایجنسی سے بات کرنی چاہیے، ان کی بھی بات سنیں، چاہے ملٹری سے بات کرنی ہو، چاہے عمران خان صاحب سے بات کرنی ہو، چاہے اسپیکر سے یا چیئرمین سینٹ سے بات کرنی ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی باری کا انتظار کریں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو اس وقت ہم پھر ایڈریس کرنا شروع کریں گے۔ سو ہم پاکستان مسلم لیگ نواز بالکل آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی آپ کہیں گے ہم وہاں جائیں گے، اور پارٹی سے بالاتر ہو کے میرا خیال ہے انسانی حقوق کے حوالے سے جب ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں باہر میڈیا فورمز پر، دوسرے انٹرنیشنل فورمز پر، تو ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ کسی ملک میں نہیں یہ ہوتا، نہ بنگلہ دیش میں، نہ سری لنکا میں، نہ ہندوستان میں۔ تو میں اسی خطے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی یورپ کی ایگزامپل، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ کی ایگزامپل نہیں دے رہا جہاں انسانی حقوق کا لیول ہی کچھ اور ہے۔ اس خطے میں کم سے کم اگر 70-72 سال کے بعد ہم پیچھے چلے گئے ہیں جہاں ہم تھے سن 47 سے، تو میرا خیال ہے ہم نے جو آزادی جس لیے حاصل کی تھی تو وہ اس کے تو مقاصد بالکل بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور ہر فورم پر، اور آپ کا میسج جو ہے وہ بالکل میں ڈائریکٹلی پہنچاؤں گا مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو، اور ہم اس سے بھی بھرپور انداز میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ محمد زبیر صاحب۔ واقعی جب سے پی ڈی ایم بنی ہے تو مسنگ پرسن چاہے بلوچ ہو، سندھی ہو، ان کے بارے میں تھوڑا بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات میں یہاں پر بتاتی چلوں، سب سے زیادہ جو بلوچ مسنگز ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل کی حکومت میں، گورنمنٹ میں۔ 18 مارچ 2014 کو بلوچ اسٹوڈنٹ لیڈر زاہد بلوچ کو، اسد کو لاپتہ کر دیا گیا، جنہیں پچھلے دنوں 7 سال مکمل ہوئے، اور زاہد کی وائف نے پریس کلب پر کوئٹہ میں مظاہرہ بھی کیا تھا۔ تو
हर हुकूमत में लापता हुए हैं, और उस वक्त डॉक्टर मालिक की हुकूमत थी बलूचिस्तान में। लेकिन हमें इतना याद है कि PML के टाइम भी बहुत बलोच मिसिंग्स हुए हैं जो अभी तक लापता हैं, और इनमें से कोई बाजियाब नहीं हुआ है।